السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک آزمائش میں ایمان والوں کا رویہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی مثال ایسی ہے جیسے کھیت کا سرسبز و شاداب اور نرم و نازک پودا ہو، ہوا آئی تو جھک گیا اور جب ہوا تھم گئی تو سیدھا ہو گیا۔ ایسے ہی مومن ہے کہ آزمائش آئی تو جھک گیا۔ اور کافر یا فاجر کی مثال صنوبر کے درخت کی سی ہے جو سخت ہوتا ہے اور سیدھا رہتا ہے، لیکن جب اللہ چاہتا ہے تو اسے جڑ ہی سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ معزز ناظرین، آج کے زیر بحث حدیث مبارکہ کو رئیس المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے۔ اپنے ارشاد گرامی میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن اور کافر کے دو مختلف رویوں اور ان کے ممکنہ نتائج سے آگاہ فرمایا ہے۔ انسانی زندگی سے متعلق اس حقیقت کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ یہ مستقل طور پر ایک ڈگر پر نہیں چلتی۔ نشیب و فراز، صحت و علالت، خوشحالی و تنگ دستی اور انعام و آزمائش اس کا لازمی جز ہیں۔ ان تمام صورتوں میں انسان کس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اسی پر انسان کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار ہے۔ مسرت و شادمانی کی فراوانی ہو تو بھی آزمائش ہے، پریشانیاں اور مشکلات کا سامنا ہو تو بھی آزمائش ہے۔ آپے سے باہر نہ ہونا اور امید کا دامن نہ چھوڑنا ایمان کامل کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاحب ایمان کو کھیتی کے ایک نرم اور نازک اور سرسبز و شاداب پودے سے تشبیہ دی ہے، جو اپنی نزاکت اور کمزوری کے باوجود ہواؤں کا مقابلہ کرتا ہے، اور وہ اس طرح کہ اس کے دباؤ کو قبول کرتا ہے۔ جیسے ہوا اس کو جھکانا چاہتی ہے وہ جھک جاتا ہے، مگر جوں ہی ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے اپنی جگہ پر سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ جھکتا ہے مگر اپنی نرمی کی وجہ سے ٹوٹتا نہیں۔ اسی طرح وہ اپنے وجود کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور آگے چل کر خلق خدا کی نفع رسانی کا باعث بن جاتا ہے۔ یہی مثال ایک مرد مومن کی بھی ہے کہ وہ اللہ پاک کی طرف سے آئی آزمائش کو، خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی، سخت ہوا کی طرح سمجھتا ہے۔ شکوہ و شکایت کے الفاظ زبان پر لانے کے بجائے اسے اپنی اصلاح باطن کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ توبہ و استغفار اور معافی تلافی سے اس کے دباؤ کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر جب اسے اللہ پاک کی طرف سے عافیت مل جاتی ہے تو وہ اس کی اطاعت اور شکر کے لیے سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ واویلا کرنے اور برخود ناجائز توجیہات و تعویلات سے ابتلاء و آزمائش کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تفویض اور مکمل طور پر اپنے آپ کو بے نیاز ذات کبریا کے سپرد کر دینے ہی سے اس کا ازالہ ممکن ہے۔ کھیت کے ایک نرم و نازک پودے اور ہواؤں کے چلنے میں اس کا رویہ انسان کے لیے بڑا سبق آموز ہے، کیونکہ باد مخالف کی تندی اونچی اڑان بھرنے کا ذریعہ بھی تو بنتی ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے فرزند ارجمند کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹے یاد رکھو، جس طرح آگ میں تپانے سے سونے کا کھرا کھوٹا ہونا معلوم کیا جاتا ہے، اسی طرح مرد مومن کو ابتلاء میں ڈال کر جانچ اور پرکھا جاتا ہے۔ یہ بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف احیاء العلوم میں بیان کی ہے۔ مومن اپنے لچکدار رویے اور مومنانہ فراست سے آزمائشوں سے نبر آزما ہوتا ہے اور اللہ پاک اسے کامیابی سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ محترم سامعین، اس کے مقابلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کافر و فاجر کی بھی تمثیل بیان فرمائی ہے کہ بوقت آزمائش اس کا رویہ صنوبر کے درخت کی طرح ہوتا ہے، جس کے تنے میں کوئی لچک نہیں، بالکل سیدھا ہوتا ہے۔ ہوا چلے تو اس میں جھکنے کی عادت ہی نہیں۔ یہ تکبر اور ہٹ دھرمی کی علامت ہے۔
اور اس کا انجام ہمیشہ سر کے بل گرنا ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے، جس سے اس کا وجود ہی ناپید ہو جاتا ہے۔ آزمائش کے دوران ایسا منفی طرز عمل نہایت مہلک اور قابل مذمت ہے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ آزمائش آتی ہے اور ٹل بھی جاتی ہے، ورنہ یہ عذاب کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور انسان اس کے سامنے بند باندھنے سے قاصر ہوتا ہے۔ لہٰذا دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کی ہر صورت سے عافیت عطا فرمائے، اور اگر کسی آزمائش سے دو چار ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے یوں التجا کریں کہ اے اللہ، اگر آپ خوشحالی یا تنگ دستی کی صورت میں مجھے آزمانا چاہیں تو مجھے حق اور شریعت اسلام سے وابستہ رکھیں، آمین۔ سامعین محترم، معلوم یہ ہوا کہ دنیائے رنگ و بو میں آزمائش سے دو چار دونوں ہوتے ہیں، مومن بھی اور کافر بھی۔ مومن راضی برضا ہوتا ہے جبکہ فاجر و کافر واویلا کرتا ہے اور اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ دین اسلام کی تعلیم و تلقین یہ ہے کہ صاحب ایمان کو کبھی بھی آزمائش کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آزمائش آ جائے تو ہر حال میں اللہ ہی کے ذات بابرکت پر بھروسہ کرنا ہے، نا امیدی اور مایوسی کا شکار نہیں ہونا۔ تواضع، انکساری اور عاجزی کو مؤثر ترین ہتھیار سمجھنا ہے، کیونکہ تکبر، خود پسندی اور حد سے بڑی ہوئی خود اعتمادی انسانی صلاحیتوں کو توانا کرنے کے بجائے کمزور کر دیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو حالت اضطرار اور پریشانی کی کیفیت میں یہ دعا سکھائی ہے کہ اے اللہ، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، آنکھ کی جھپک جتنی دیر بھی مجھے میری اپنی ذات کے سپرد نہ کرنا، میرے تمام احوال کو درست فرما دے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ بڑی جامع دعا ہے، اگر اخلاص سے مانگی جائے تو قلبی، روحانی اور باطنی طور پر انسان کو بے بہا توانائی بخشتی ہے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور آزمائش کی صورت میں ہماری دستگیری فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔